مشکل پڑی تو کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ رانا صاحب آپ یہ بتائیں نا، اصل سوال یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ لڑائی پہ گئی تو آپ کدھر کھڑے ہوں گے ایز اے پارٹی، ایز حکومت؟ نہیں، ہم تو نہیں ایز اے پارٹی، ہم بالکل اس کے سامنے کھڑے ہیں، اس کے خلاف کھڑے ہیں، ہم بالکل ایمان کی حد تک یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ نہیں میں عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کی اگر لڑائی ہو گئی اس کی صورت میں کہہ رہا ہوں آپ کس سائڈ پہ کھڑے ہوں گے؟ نہیں، ہم تو اپنی سائڈ پہ کھڑے ہیں، ہم تو اپنے ساتھ اسٹیبلشمنٹ سے تو لڑائی اس کی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے کو ہم نے اس کو لڑوایا، اسٹیبلشمنٹ کو تو اس نے کہا کہ بھئی میرا ساتھ دو، میں نے اپوزیشن کا صفایا کرنا ہے، ختم کرنا ہے ان لوگوں کو۔ جب یہ کہتا تھا کہ مجھے اگر میرے پاس اختیار ہو تو میں 500 آدمی جو ہے نا اس کو ایک ہی دن میں پھانسی دینا چاہتا ہوں، تو کن کو دینا چاہتا تھا؟ ہمیں اور کس کو؟ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کا ساتھ نہیں دیا، اس نے کہا یہ میر جعفر ہے، یہ میر صادق ہیں، یہ چوکیدار کیسا ہے، گھر میں ڈاکو آ گئے ہیں، سر میرا یہ سوال چوکیدار بالکل آگے مختلف فائر رانا نہیں کر صاحب، رہا، وہ اسٹیبلشمنٹ ڈاکو اور کون تھے؟ اس کی نظر میں ہم ہی تھے نا۔ ٹھیک ہے تو یہ بات ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ سے اس کی اپنی لڑائی ہے، ہماری نہیں ہے۔ لیکن عدلیہ ہم نے جس نہیں طرح لڑایا اس پوزیشن کو لے رہی ہے اپنی۔ سر، عدلیہ کی اور اسٹیبلشمنٹ بھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے سامنے ہی ہیں، تقریباً خط لکھ رہے ہیں، کیسز چل رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیرنس کے خطوط لکھے جا رہے ہیں، وہ ججز ان کو آگے پٹ اپ کرتے ہیں۔ یہ بھی تو ایک لڑائی ہے جو اس وقت تقریباً نظر آ رہی ہے کہ شروع ہو چکی ہے۔ میں تو پوچھ رہا تھا قوت کس کے ساتھ ہے، عدلیہ کے ساتھ ہے یا میرا خیال دیکھیں، میرا خیال ہے کہ یہ لڑائی جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں عدلیہ نے کوئی سیاست تو نہیں کرنی، ہاں یہ بات ٹھیک، نہ عدلیہ نے حکومت کرنی ہے۔ عدلیہ نے تو یہ ہے نا کہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں ان میں جو وہ سمجھیں گے بہتر انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو اس میں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں کسی طرف سے دباؤ کا سامنا ہے اور ہم نے اس دباؤ کو تسلیم نہیں کرنا، تو یہ بہرحال یہ ایک جائز اور آئینی بات ہے۔ لیکن اس میں لڑائی والی بات جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ عدلیہ اپنے یعنی انصاف کے بیانیے پہ تو بالکل ان کو کھڑا ہونا چاہیے، جو کیس ان کے سامنے جائے اس میں ان کو انصاف کرنا چاہیے، وہ بھلے میرا کیس ہو، چاہے بھلے تحریک میرے انصاف کا مخالف کیس ہو، وہ عمران خان صاحب کا ہو، میاں نواز شریف کا ہو، لیکن انہوں نے کوئی سیاست تو نہیں کرنی، انہوں نے کوئی الیکشن تو نہیں لڑنا۔ یہ بتائیں رانا صاحب، یہ آج کل مخصوص نشستوں کا کیس ہے، ویسے اس پہ اخلاقی اور آپ ایک قانونی پوزیشن ہے، ایک اخلاقی پوزیشن ہے، آپ کی پارٹی کے بہت سے لوگ کہہ چکے ہیں کہ تحریک انصاف کو ملنی چاہیے سیٹیں اخلاقی طور پر کم از کم، کیونکہ وہ اب ان حالات میں بھی جیت کے آ گئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ کیونکہ ظاہر ہے یہ سیٹیں اگر آپ کو ملیں 2/3 اکثریت بنتی ہے، اور بہت سا ایک بڑی دیر سے بحث ہو رہی ہے کہ شاید کوئی آئینی ترمیم کرنے جا رہی ہے گورنمنٹ اگر یہ سیٹیں مل گئی تو۔ یہ بات درست ہے کہ کوئی آئینی ترمیم ہوگی، چیف جسٹس صاحب کے ٹینیور میں کو 3 سال کر دیا جائے، اس طرح کی کوئی بات زیر غور ہے حکومت میں؟ نہیں، بہرحال اس قسم کی کوئی بات انڈر ڈسکشن یا زیر غور تو نہیں ہے، لیکن جہاں تک ان سیٹوں کے فیصلے کا تعلق ہے، دیکھیں عباسی صاحب، اگر تو آئین اور قانون کو مد نظر رکھا جائے، میں بھی ایک ادنا قانون کا طالب علم ہوں، اگر تو قانون اور آئین کو ٹرو سپرٹ میں دیکھا جائے تو یہ سیٹیں جو ہیں یہ عمران خان کو یا سنی اتحاد کو نہیں مل سکتی، اور یہ خالی بھی نہیں رہ سکتی۔ یہ جو پارٹیاں موجود ہیں پارلیمنٹ میں یہ ان کو ملنی ہے، بھلے ایک والے کو 3 ملے ہیں، باہر 3 والے کو 5 لیکن یہ آپ کو بھی نہیں مل سکتی اگر آئین، لیکن اگر یہ قانونی قدغن ہے کہ انہوں نے پارٹی تھے یا انہوں نے فہرست جمع نہیں کرائی۔ آئین کہتا ہے کہ آپ اپنی جیتی ہوئی سیٹوں کے تناسب سے زیادہ سیٹیں نہیں لے سکتے، تو میرے خیال میں تو ادھر آپ کے اوپر بہت بڑی پابندی ہے۔ سن لیں، جیتی ہوئی سیٹوں کا تناسب وہی بنے گا جو جیتی ہوئی سیٹیں جیتنے پارلیمنٹ میں موجود پارٹیز کی بنتی ہیں، انہی کا تناسب بنے گا۔ تو آئینی اور قانونی پوزیشن تو یہ ہے۔ باقی اگر آپ کہیں کہ ایک جو ہوتا ہے کہ جو پٹیشنر ہوتا ہے عدالت کے پاس، تو عدالت کا جو انصاف ہے وہ ٹیمپرڈ ود عدل اور احسان ہوتا ہے، تو وہ اگر احسان والی بات کریں تو پھر جو مرضی فیصلہ۔ سب مجھے لگتا ہے نہ ان کو ملتی ہے نہ آپ کو ملتی ہے، یہ عدالت کو کوئی راستہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ واپس پارلیمنٹ کے پاس قانون سازی کے لیے بھیجے کہ یہ خاموش ہے آئین اس صورت میں کہ اگر اتنے سارے انڈیپینڈنٹ کسی پارٹی کو جوائن کر لیں۔ اچھا، پھر یہ بھی سن لیں، اگر پارلیمنٹ کو بھیجا تو صرف قانون میں امینڈمنٹ ہونی ہے اور وہ گورنمنٹ کر سکتی ہے۔
آئین میں پھر ہونی اپنی سر، مرضی کیونکہ کی آپ آئین گورنمنٹ آپ کرے پہ گی، پابندی پھر لگاتا کل کو نا. آپ شور مچائیں گے جی آپ نے یہ کیا کر لیا. نہیں آئین آپ پر پابندی لگاتا نا رانا صاحب، کیونکہ آئین کہتا ہے آپ اپنے تناسب، اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر دے کہ آپ کو اپنے تناسب سے زیادہ سیٹیں نہیں مل سکتی، پھر وہ آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی. اگر تبدیلی کرنی پڑی تو وہ قانون میں ہوگی اور الیکشن ایکٹ میں ہوگی. چلیں یہ معاملہ بھی چلا جائے گا. ایک لائن کی جو ہے وہ امینڈمنٹ ہوگی اور وہ سیٹیں جو ہیں وہ بالکل جو جماعتیں پارلیمنٹ میں موجود ہیں ان کو مل جائیں گی. چلیں لیٹس سی ہاؤ وضاحت ہو جائے گی. یہ دیکھتے ہیں سپریم کورٹ فیصلہ کیا کرتی ہے. یہ بتائیں رانا صاحب، آپ کی ملاقات ہوئی کل، میاں صاحب بڑے ان ایکٹیو ہیں پالیٹکس میں، کوئی زیادہ ایکٹیو نظر نہیں آ رہے، کیوں؟ نہیں دیکھیں، اس میں دیکھیں دو چیزیں ہیں. اس وقت ان کی پارٹی جو ہے وہ گورنمنٹ میں ہے، صوبے میں بھی اور مرکز میں بھی. وہ گورنمنٹ کے معاملات میں پوری طرح سے انوالو ان معنوں میں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب نے کوئی بھی بنیادی فیصلہ کیا ہو اور ان سے ڈسکس نہ کیا ہو، بلکہ بعض اوقات میٹنگ کا ٹائم لینا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جو چیف منسٹر صاحبہ ہیں وہ بھی اپنا جو ہے وہ اپنے معاملات کو جو ہے وہ ان کے ساتھ ڈسکس کرتی ہیں، ان سے رہنمائی لیتی ہیں. وہ خود بھی اس بارے میں کافی جو ہے وہ انٹرسٹ لیتے ہیں کہ بھئی آپ ایسی پالیسیز کریں جن سے عام آدمی کی جو ہے وہ بہتری ہو. تو اب ایکٹیو پالیٹکس کی آپ کہہ رہے ہیں ضرورت نہیں ہے، اپوزیشن ہے اس وقت تو ایکٹیو اب آپ پالیٹکس مجھے کی بتائیں ضرورت کہ نہیں. وہ اپوزیشن کیسے کریں جب گورنمنٹ گورنمنٹ اپنی بالکل ٹھیک ہے تو وہ اپوزیشن میں کیسے چلے جائیں. اور لیکن نظر بھی نہیں آتے نا، بجٹ میں بھی چھٹی دیکھ کر لی انہوں نے، تو ہم اسی سوچ رہے تھے میاں صاحب جانتے کہ آخر میں بتائیں یہ جو اسلام آباد ٹریبونل کے اندر دوبارہ بحال ہوا، جس طرح کیسز چلائے جا رہے ہیں فارم 45، کیا یہ سوچ ہے مسلم لیگ نون میں کہ یہ اس کا ایک سنو بالنگ افیکٹ ہو سکتا ہے؟ جب اسلام آباد نے فارم 45 مانگے، لاہور ہائی کورٹ نے بھی فارم 45 اہم ترین سیٹوں پہ مریم نواز، حمزہ شہباز، علیم خان، اون چودھری. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیٹیں اگر فارم 45 کے اس میں اگلے 2-3 مہینے میں مشکل میں پڑ سکتی ہے؟ نہیں کاشف عباسی صاحب، مشکل میں کیا پڑ سکتی ہے؟ اگر کوئی مثال کے طور پہ کچھ سیٹوں پہ فیصلہ ہو جائے گا تو ان کے اوپر دوبارہ ری الیکشن ہو جائے گا. نہیں سر، ری الیکشن کیوں ہوگا؟ ری الیکشن میں جو جیتا ہوا اس کو جیتا ہوا ڈکلیئر نہیں کیا جائے گا. وہ کیسے سر ری کاؤنٹ جب ہوتا ہے آپ ایسے نہیں ہو کہتے ہیں تو ری کاؤنٹ میں تو جب ری کاؤنٹ ہوتا ہے تو دوسرے کو جتا دیتے ہیں نا. آپ یہاں کہہ رہے ہیں کہ سیدھا ری کاؤنٹ ری الیکشن جائے گا. نہیں دیکھیں، جو میری اپنا انفارمیشن ہے کہ اگر فارم 45 اور 47 میں کوئی تضاد آتا ہے تو اس کے بعد پھر پچھلا ریکارڈ جو ہے وہ چیک ہوگا. وہ ریکارڈ کی اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر اس کی کاؤنٹنگ ہوگی، ری کاؤنٹنگ ہوگی. تو وہاں پہ پھر کوئی ریجیکٹڈ ووٹ، یہ وہ تو اس میں اگر کسی جگہ پہ ہوا تو ہوگا وہ ری الیکشن ہی. اچھا آپ کہہ رہے ہیں ری الیکشن الیکشن اگر ہوگا تو ہو جائے گا.